ایک اور شخص ابو بکر المسکی کا واقعہ بھی شیخ صالح المنجد اپنی کتاب میں ذکر کرتے ہیں، جو ہمارے سلف الصالحین میں بہت ہی نیک اور اخلاص والے، اللہ سے ڈرنے والے شخص ہوا کرتے تھے۔ ابو بکر المسکی خود بتاتے ہیں کہ میں جب تقریباً 16-17 سال کا تھا تو میری ایک کزن ہوا کرتی تھی جو کہ بہت خوبصورت تھی اور میں اس میں انٹرسٹڈ بھی تھا۔ عمر میں وہ ان سے بڑی تھی، لیکن کہتے ہیں کہ میں اس میں انٹرسٹڈ تھا اور وہ کنفرم میرے میں انٹرسٹڈ تھی، کیونکہ اس نے باتوں باتوں میں یہ بات کا اظہار بھی کیا ہوا تھا۔ لیکن ابو بکر المسکی نے کبھی اس بات کا اظہار اس کے سامنے نہیں کیا تھا۔ تو کہتے ہیں ایک دن کیا ہوا کہ اس نے مجھے انویٹیشن بھیجا کہ جی ہمارے گھر پہ ایک دعوت ہے، سارے فیملی ممبرس کو بلایا ہوا ہے، تو آپ بھی تشریف لے آئیں۔ تو ابو بکر المسکی نے کہا کہ ٹھیک ہے جی، میں بھی وہاں پہ چلا گیا۔ اچھا، جب وہاں پہ جاتے ہیں تو کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ وہاں پہ کوئی بھی نہیں تھا سوائے میرے، اور ایک دم سے وہ دروازہ جو ہے وہ بند کر دیا اس نے، اور اس نے مجھے کہا کہ میں تو کب سے اس انتظار میں تھی کہ آپ اور میں اکیلے ہوں۔ ابو بکر المسکی جو اللہ سے بہت ڈرنے والے تھے، ان کو خیال آیا کہ اب میں یہاں سے کیسے نکلوں۔ انہوں نے جواب میں کہا کہ اگر آپ سچ پوچھیں تو میں بھی آپ میں بہت انٹرسٹڈ ہوں، اور مجھے بھی بڑی خوشی ہے کہ ہم دونوں آج اکیلے ہیں اور ایک ساتھ ہیں، لیکن چونکہ میں یہ ایکسپیکٹ نہیں کر رہا تھا، مجھے تھوڑی سی مہلت دیں کہ میں ذرا واش روم سے ہوں اور ذرا فریش اپ ہو کے پھر آپ کے پاس میں آتا ہوں۔ تو اس نے کہا ٹھیک ہے جی، آپ جائیں، اور جب آپ واپس آئیں گے تو میں آپ کا انتظار کر رہی ہوں گی۔ ابو بکر المسکی واش روم جاتے ہیں اور قضائے حاجت کے لیے، اور پھر جو بھی اپنا جو ریفیوج ہے، جو گند بلا ہے، اس کو سارا اپنے اوپر مل لیتے ہیں، اپنے پورے کپڑوں کے اوپر، لباس کے اوپر۔ یعنی بڑا کراہیت والا کام ہے، بڑا ہی آپ سمجھ لیں کہ ایسا کام ہے جو کوئی انسان بھی اس کو کرتے ہوئے اس کو بڑی گھن محسوس ہوگی، اور انتہائی مکروہ کام ہے۔ انہوں نے سارا وہ گندگی اٹھائی اور اپنے کپڑوں پہ مل دی، اور پھر باہر آ کے اس سے پوچھتے ہیں کہ کیا اب بھی تم مجھ سے پیار کرتی ہو؟ وہ عورت سخت خفا ہوئی اور اس نے غصے سے ان کو کہا کہ اب آپ میرے گھر سے نکل جائیں، میں نے اتنی محنت کی، اپنے گھر والوں کو نکالا، جو بھی سرونٹس ہیں، گھر کے ملازمین ہیں، ان کو بھیجا، اور آپ میرے ساتھ یہ سلوک کرتے ہیں۔ ابو بکر المسکی نے جلدی سے دروازہ کھولا اور وہاں سے نکلے اور دوڑتے دوڑتے اپنے گھر واپس چلے گئے۔ کہتے ہیں کہ میں نے اپنا لباس چینج کیا، غسل کیا، وضو کیا، اس کے بعد میں نے نماز پڑھی، اللہ تعالیٰ کے آگے گڑ گڑا کے دعائیں کی اور معافی مانگی کہ اللہ مجھ سے غلطی ہو گئی۔ اور کہتے ہیں کہ میں جائے نماز پر گر گیا اور روتا رہا حتیٰ کہ میری آنکھ لگ گئی، اور جب میں صبح اٹھتا ہوں تو فجر کی اذانوں کے اوپر میری آنکھ کھلتی ہے، اور میں جب اسمیل کرتا ہوں تو پورے کمرے سے اتنی زبردست خوشبو آ رہی ہے، تو میں حیران تھا کہ یہ خوشبو کہاں سے آ رہی ہے۔ تو کہتے جب میں نے ادھر ادھر دیکھنا شروع کیا تو پتہ چلا کہ میرے اندر سے ہی خوشبو آ رہی تھی۔ اور پھر یہ سٹوری جب اپنے اسٹوڈنٹس کو سنا رہے تھے تو انہوں نے کہا کہ میرے پیارے اسٹوڈنٹس، میری بات غور سے سن لو کہ وہ دن اور آج کا دن وہ خوشبو میرے جسم سے نہیں گئی۔ سبحان اللہ، یہ وہ اللہ کے لوگ تھے جو اس آیت پر ایمان لاتے تھے، اما من خاف مقام ربہ ونہى النفس عن الہوى فإن الجنة هي المأوى، کہ جو شخص بھی اللہ کے سامنے پیش ہونے سے ڈرتا رہا اور جس نے اپنے نفس کو قابو کیا تو جنت اسی کے لیے ہے۔